اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی اس خوشی کے موقع پر اور ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سیاسی کامیابی کے موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ویسے تو کامیابیاں ایک امپورٹنٹ ضمنی الیکشن کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مگر یہ سیالکوٹ کی کامیابی جو ہے یہ کچھ ایکسیپشنلی کچھ غیر معمولی کامیابی دکھ رہی ہے۔ غیر معمولی کامیابی اس لحاظ سے ضرور ہے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این یہاں مضبوط ہے، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ہم کوئی بھی نشست اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے گجرانوالہ ڈویژن میں خصوصاً، تو اس لحاظ سے یہ اہم ہے ہمارے لیے کامیابی اس موقع کے اوپر۔ صوبائی اسمبلی میں سیالکوٹ میں یہ پھر ہماری دوسری سیٹ جو ہے وہ آئی ہے۔ اس سے ایک ٹرینڈ کا پتہ چلتا ہے کہ اوور آل جو ایک مسلم لیگ نون کی سیاست ہے تو وہ دم توڑ رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ جو پہلے 3 سال کی کامیابیاں ہیں، جس مشکل حالات میں عمران خان نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا تھا، اب یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہماری ابتدائی طور پہ جو مشکلیں تھیں ان کے اوپر قابو پاتے ہوئے ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یقیناً ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے۔ اب سے 9 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے بہت ہی ویک پولیٹیکلی بھی نظر آتی تھی، اور پھر معاشی معاملات بھی تھے۔ ایک جانب معیشت ایک اپٹیک اس میں بہت سگنیفیکنٹ الحمدللہ نظر آ رہا ہے معیشت کے حوالے سے، اور پھر یہ سیاسی کامیابی ہے۔ گلگت بلتستان تھا، پھر یہ آزاد کشمیر کا الیکشن، پھر آزاد کشمیر کا پنجاب میں الیکشن، اور پھر یہ سیالکوٹ کی کامیابی۔ یقیناً سفر تو ابھی 2 سال کا ہے، 2023 کا۔ اس حوالے سے حکمت عملی آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ ترتیب دی جا رہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس کے دوران بہت سی ifs and buts آ سکتے ہیں، مگر ایک اچھا ہیڈ سٹارٹ 2 سال پہلے اب ایسا لگتا ہے کہ مل گیا ہے پی ٹی آئی کو۔ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تو معیشت کا تھا، جس کے اوپر 0.5% کے اوپر ہماری گروتھ تھی جب ہم نے ٹیک اوور کیا۔ اب ہم 4% کے اوپر لے آئے ہیں، اور اگلے 2 میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے 4.8% پہ جانے کا اگلے سال میں، اور جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں وہ اب کلک کر گئی ہیں، اور عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ ان پالیسیز کا فائدہ اب ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا، جس طریقے سے پاکستان کو عمران خان نے لیڈ کیا ہے ایک سیکیورٹی سچویشن میں، ایک عالمی سطح کے اوپر، اس کا بھی بہت جو ہے وہ اثر ہوا ہے۔ اور اس میں بھی خیر میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف تو ہماری یہ پالیسیز ہیں، عمران خان کی قیادت ہے، لیکن اس کے بعد ایک اہم بات بہرحال اپوزیشن کی اپنی بھی بہت بڑی فالیز ہے، اور جو ان کی قیادت کا فقدان ہے، جس طریقے سے ان کو ایک نابالغ قسم کی سیاسی قیادت کو حوالے پارٹیز کو کر دیا گیا، جس میں مریم اور بلاول۔ لیکن یہ سیاسی کامیابی اور عمران خان کی مقبولیت یہ اپنی جگہ ہے، مگر آپ کی اپنی جماعت کے اندر اتنے مسائل ہیں اور اس قدر کی منقسم صورتحال ہے کہ وہ بھی عجب صورتحال جنم دیتی ہے۔ ابھی یہ اتنی بڑی سگنیفیکنٹ کامیابی ہے، دوسری جانب یہ نذیر چوہان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ایک آپ ہی کے وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جن میں ایک بہت ہی ہیجان سا بپا ہو گیا ہے۔ تو یہ اندر سے جو اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی کے قابو میں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے۔ اس وقت وفاق کی سطح کے اوپر تو پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی پارٹی ہے ہی نہیں ہے، اور اس میں جو اس لیے کوئی ہیجان کا ایشو نہیں ہے کہ تمام جو پارٹی ہے اس کے اندرونی گروپنگ ہوتی بھی ہوگی تو عمران خان تک پہنچتے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کا عمران خان کی ذات کے اوپر اعتبار ہے۔ جہاں تک یہ ایم پی اے کی گرفتاری کا تعلق ہے، دیکھیے اگر ہم نے پاکستان میں اپنے ایم پی ایز کے لیے اور قانون بنانا ہے اور لوگوں کے لیے اور رکھنا ہے تو پھر کیا فائدہ تحریک انصاف کا؟ یہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں یہ ایک ایسے آفینس میں گرفتار ہوئے ہیں جس پہ ان کو یقیناً سزا ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا، ایک اپنے صرف سیاسی مخالفت کے لیے کسی کو ایک غیر مسلم قرار دے کے اس پہ فتوے لگوانا، یہ کہاں کا کی سیاست ہے اور یہ کہاں کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے؟ تو ان کو قانون کے مطابق ان کو ڈیل ہونا چاہیے، اس میں ہجان والی تو کوئی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ملک کے اندر کی حالات میں بہتری، حکومت کی جماعت کی سیاسی قوت میں اضافہ، معیشت کی بہتری، اور دوسری جانب خطے کی صورتحال میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے افغانستان
پاکستان کے لیے میک اور بریک سچویشن ہے. افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے, پاکستان کی معاشی ترقی, پاکستان کی مکمل ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس سلسلے میں اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وزیر اعظم کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم DGISI اب سے تھوڑے دن پہلے بیجنگ میں تھے وزیر خارجہ کے ساتھ. آج وہ NSA کے ساتھ, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ واشنگٹن میں ہیں. امریکی وزیر خارجہ نئی دلی میں ہیں. طالبان کا وفد چین میں ہے. اس پورے خطے کی اس پر نظر ہے پوری دنیا کی سیاست کی. اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری عالمی سیاست کا محور افغانستان ہے. 20 سالہ جنگ و جدل کے بعد افغان سرزمین اور خطے کی اسٹریٹجک پالیٹکس فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے. افغانستان میں اختیارات کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانے کے اقدامات میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. ان اقدامات کے حتمی مراحل کے حوالے سے اس وقت بہت امپورٹنٹ دنیا بھر میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت ISI کے سربراہ اور اس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحد یوسف واشنگٹن میں ہیں. اور اسی دوران جس وقت کہ یہ پاکستان کے کلیدی اہلکار امریکہ کے کیپٹل میں امریکی نیشنل سیکیورٹی کے حکام سے گفتگو کر رہے ہیں, امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نئی دلی میں ہیں, جہاں وہ بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول سے ملاقات کر چکے ہیں اور بھارت کی نیشنل سیکیورٹی کے اہلکاروں سے, خارجہ امور کے اہلکاروں سے ان کی ملاقاتیں ہیں. خبریں یہ بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نئی دلی کے بعد کابل جائیں گے. پچھلے ہفتے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چین کا دورہ کیا تھا, جہاں بیجنگ میں ان کی بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی تھیں. دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ کی دعوت پر اطلاعات کے مطابق طالبان لیڈرشپ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں اس وقت بیجنگ میں موجود ہے. طالبان کے سیاسی امور کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کی ٹویٹ کے مطابق 2 روزہ دورے کے پہلے دن طالبان وفد نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. طالبان نے چین کو یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, جبکہ چین نے بھی باور کیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن اور ترقی میں مدد کرے گا. بلا شبہ عالمی طاقتیں یعنی امریکہ, روس, چین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ افغان مسئلے کا حل پاکستان کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں, لیکن عالمی طاقتوں کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں. کل وزیر اعظم عمران خان نے دنیا پر ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان کا موقف اب بالکل بدل چکا ہے. امریکہ کے نامور PBS چینل کی ممتاز نیوز اینکر جوڈی وڈرف کو ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم عمران خان کی قومی سلامتی کی ٹیم, جس میں ان کے مشیر ڈاکٹر موحد یوسف شامل ہیں, 4 ماہ کے دوران دوسری بار اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. 1 ماہ قبل ہمیں ایک انٹرویو میں ڈاکٹر موحد یوسف نے بتایا تھا کہ امریکہ پاکستان سے ڈو مور کے بجائے برابری کی بنیاد پر معیشت, سرمایہ کاری اور سیکیورٹی پارٹنرشپ کا خواہاں ہے.